السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں اسلام میں والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مذہب اسلام جس کے ہم تابعدار ہیں، جس کی فرما برداری کا قلادہ ہم نے اپنی گردن میں ڈالا ہے اور جس نے ہم کو عزت بخشی ہے، وہ صرف ایک دین ہی نہیں بلکہ ایک مستقل تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے۔ اس دین میں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے لے کر کھانے پینے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، حتیٰ کہ جو بشری تقاضے ہیں اس کی بھی ہدایات موجود ہیں۔ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے کوئی انسان مکمل انسان نہیں بن جاتا، بلکہ مذکورہ تمام باتوں پر عمل بھی اس انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مگر دور حاضر میں اخلاق و عادات میں ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ پہلے کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت سے ایسے طور طریقے ہیں جو انسانی نقطۂ نظر سے اچھے اور مستحسن قرار دیے جاتے ہیں، مگر اب ان میں بھی ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جو خرابیاں فی زمانہ انسانی معاشرے میں جنم لے رہی ہے۔ ان میں سے ایک خرابی والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی ہے جو روز بروز عام ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ بھی، چاہے وہ اسکولوں کے پڑھے لکھے ہوں یا کالجوں یا یونیورسٹی کے، اپنے والدین کے ساتھ جیسا حسن سلوک کرنا چاہیے نہیں کرتے، بلکہ کتنے ایسے ہیں جنہیں ماں باپ کی نافرمانی اور حکم عدولی میں کسی برائی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج سے 1400 سال پہلے مخبر صادق حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھی کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کا نافرمان، آپ کی پیشن گوئی کا ہر حرف اور ہر نقطہ نئی تہذیب کی اس لعنت پر منطبق ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یقیناً آپ کی سچائی اور صداقت سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ پہلے ہی سے نگاہ نبوت ان حالات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ واضح ہو کہ اسلامی تعلیمات سے ہمیں دو طرح کے حقوق کا پتہ چلتا ہے، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ خدا کو ایک جاننا، تنہا اسی کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ حقوق اللہ میں سے ہے، جبکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے ساتھ رحم و کرم، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا حقوق العباد سے ہے، جو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن نزول قرآن کے ابتدائی زمانے میں جب بیوہ عورتوں اور کمسن بچیوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، بے گناہ بچیوں کو جیتے جی مٹی کے اندر دبا دیا جاتا تھا اور پورے معاشرے میں ظلم و بربریت کا دورہ تھا، ایسے حالات میں لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھی، مگر ان سب کے باوجود توحید اور خدا پرستی کی تعلیم کے ساتھ ملا کر یہ نہیں فرمایا کہ لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کے پیکر بن جاؤ، بیواؤں کے کام آؤ، بے سہاروں کے سہارا بنو اور ظلم جور کے بھنور میں ڈوبتی ہوئی عورت کی نجات کے سامان فراہم کرو۔ اگرچہ یہ امور بھی شریعت کے مطلوب ہیں، بلکہ یہ حکیمانہ فرمان صادر کیا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل حقوق اللہ میں سب سے زیادہ حق
یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی طرح حقوق العباد میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں تو وہ والدین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک طرف بندوں کو شرک سے روکا تو اسی سے متصل دوسری جانب والدین کو اف کہنے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم نے تقریباً 15 مقامات پر مختلف حیثیتوں سے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف نہ کہنا اور نہ جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر مختلف اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار والدین سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم عصر حاضر کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ کبھی معشوقہ کی خوشی کے لیے ماں کے قلب کو چاک کیا جاتا ہے تو کبھی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، تو کبھی والدین کے سامنے زبان درازی کی جاتی ہے، تو کبھی والدین کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے، تو کبھی بدسلوکی۔ تمام قوموں کا جائزہ لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے والدین کے متعلق کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی پر ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی پر ہے، والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور والدین کا سایہ تا دیر سلامتی کے ساتھ قائم رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کی مقام و مرتبہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔